دوستو، ہر انسان کو اپنی زندگی میں مصائب و مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، بوڑھا ہو یا جوان، نیک ہو یا بد، مرد ہو یا عورت، سب کو کبھی نہ کبھی مصائب و مشکلات وغیرہ سے دو چار ضرور ہونا پڑتا ہے۔ دوستو، عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا لگنے لگتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے اور برداشت سے۔ عمر کی اونچائیوں پہ چڑھتا ہوا انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت آہستہ آہستہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ دوستو، انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا۔ اگر ہم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کرنا ہوگی۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا یہ ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ضرور ہوتا ہے۔ لوگ توکل انسانوں پر کرتے ہیں اور نا امید ہونے پر پھر شکوہ اللہ سے کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ ضرور رکھتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ دوستو، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی۔ ہمیں دنیا والوں سے اپنے دکھ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا والے وہاں چوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہو۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ دکھ کی سختیاں چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر داخل ہو کر اس کے گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔ دوستو، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پہ بے ہزار نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ بھی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، دکھ بھی نعمت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے، تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ تو اس انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ملتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دکھ کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ انسان دکھ اور درد کی وجہ سے کتنا بھی روتا رہے، لیکن درد ختم نہیں ہوتا، کیونکہ دکھ انسان کو رولانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جب ہم اس دکھ سے سیکھ لیتے ہیں جو ہمیں سکھانا چاہتا ہے، تو ہمارا دکھ خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، دکھ انسان کو یاریت کی دیوار کی طرح ڈھانپ دیتا ہے یا چٹان کی طرح کھردرا اور سخت بنا دیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ شانوں کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو پھر اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ بعض تکلیف ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے جیسے اب ہم مر جائیں گے، جیسے اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور پھر ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی غم مسلسل نہیں رہتا۔ وہ ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے، ہمیں اس پر توکل ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے، اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شکر کرنے والے ہی چڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ ضرور سہتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ شانوں فرماتے ہیں کہ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو،
پوری دنیا کو تمہارا میں وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازوں تو کہنا۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچائے، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنائے، اور ہمیں تمام تکلیفوں اور مصائب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے۔